السلام علیکم۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس میں دونوں فرشتے لکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور درود شریف سراپا محبت ہے، اور اس محبت میں صرف ایک لمحے کی بھی اگر حاضری لگ جائے تو یہ جنت کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لیے درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور درود ابراہیمی کرنے کی برکت سے قبر میں نہ اس کو مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے۔ تو پھر آج درود ابراہیمی کے فائدے کو اتنا پھیلا دو کہ ہر مسلمان کی زبان پر درود پاک جاری ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بادل کو برسنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے برسنے سے جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، اور جو قطرہ پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف کا سفر بہت ہی عظیم سفر ہے، اور یہ سفر خود نہیں کیا جاتا بلکہ یہ سفر کرایا جاتا ہے۔ اس عظیم سفر کے لیے رب کریم اپنے خاص بندوں کو ہی چنتا ہے۔ اگر آپ بھی درود شریف پڑھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ بھی اس کے خاص بندوں میں شامل ہیں۔ اور جی، درود شریف تو روحانیت کا سفر ہے، درود شریف جنت کا سفر ہے، درود شریف کامیابیوں کا سفر ہے، درود شریف عزتوں کا سفر ہے، درود شریف آسمانوں کا سفر ہے، درود شریف حق اور سچ کا سفر ہے، درود شریف بلندیوں کا سفر ہے، درود شریف راحتوں اور چاہتوں کا سفر ہے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اور ایک بات اپنے دل سے نکال دیں کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو نہیں، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو۔ وہ جو رب العزت کی ذات ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ اس لیے درود شریف کا پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیے گئے ہو۔ اور ذرا سوچو اور محسوس کرو، کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارا نام اور تمہارے باپ کا نام لے کر پکاریں گے، تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے پتہ چلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، تمہارا درود و سلام تمہارے اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بس صرف ایک کام کر لو، درود پاک پڑھنا شروع کر دو، اور درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دو، اور یہ کام اپنے اوپر لازم کر لو۔ یقین کیجئے آپ کو اپنی پریشانیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے، بندشوں کے لیے، بیماریوں کے لیے نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ کسی وظیفے کی۔ آپ کا ہر بگڑا ہوا کام خود بخود پورا ہو جائے گا، اور ہر مشکل حل ہو جائے گی۔
ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ آپ چاہے کم پڑھیں مگر بلا ناغہ پڑھیں۔ تو کیا آپ سب درود پاک کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں گے؟ اور درود شریف پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اور جی ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ اس میں لکھتے ہیں کون جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں ساتوں آسمان تلے زمین پر، آبادی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے کوئی عورت یا مرد جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ عرش کے تلے واقع بحرۂ نور میں غوطہ لگا لے۔ جب وہ غوطہ لگا لیتا ہے اور پھر باہر آ کر اپنے بازو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں جو اس کے لیے قیامت تک دعائے بخشش مانگتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں درود شریف کیا ہے؟ درود شریف مسلمانوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ درود شریف حاجات پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف ایک عظیم الشان دعا ہے۔ درود شریف جنت کا آسان راستہ ہے۔ درود شریف ناگہانی اموات اور حادثات سے بچاتی ہے۔ درود شریف انسان کی ہدایت کا یقینی سبب ہے۔ اور جی درود شریف ہر حال میں مقبول ہے۔ درود شریف روحانی ترقی میں اضافے کا باعث ہے۔ اور درود شریف کے فائدے اور فضیلتیں اور معجزے دیکھ کر نہیں پڑھو، بلکہ درود شریف پڑھنے کے بعد معجزے دیکھو۔ اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان میں معروف بنا دیتی ہے۔ درود پاک کی کثرت اللہ پاک کے غصے سے بچاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے والے حسرت کی موت نہیں مریں گے۔ تو جی درود پاک پڑھنا ہم سب کی ضرورت ہے، روحانی بھی جسمانی بھی۔ ہمیں اپنی بیماریوں سے بچنا ہے تو درود پاک پڑھو، اور جی اپنے پیارے نبی کے قریب جانا ہے قیامت کے دن تو درود پاک پڑھو۔ غرض یہ کہ ہر بیماری کی دوا درود پاک ہے، ہر مشکل کا حل درود پاک ہے۔ اور جی اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔